جاتے ہو میرے دوستو؟ کہاں گئے میرے بھائیوں؟ مجھے اس اندھیری قبر میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایسی چیخ مارتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی آواز اگر دفن کرنے والے سن لیں تو وہ جنگلوں میں نکل جائے۔ روئے اللہ کے سامنے۔ افسوس یہ ہے کہ جو تقریر کر رہا ہے وہ بھی چیخ مارے گا اور جو سن رہے ہیں وہ بھی ماریں گے۔ افسوس یہ اندھیری قبر میں شعور مجھے بالکل نہیں۔ اندھیری قبر میں مجھے بھی دفن کیا جائے گا، آپ کو بھی۔ اوپر سے تختے لگائیں گے، اوپر سے مٹی ڈالیں گے، بھائی بھی ہاتھ جھاڑ دیں گے، بیٹے بھی ہاتھ جھاڑ دیں گے، سب ہاتھ جھاڑ دیں گے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک تو قبر پہ سب سے ہاتھ کیوں مٹی کیوں پڑواتا ہے؟ اس کی نعمتوں نے آواز دی اس وجہ سے دنیا کو پتہ لگے رشتہ داری کی اوقات یہ ہے کہ مٹی ڈال کے سب چلے گئے۔ جن کے لیے رب کو چھوڑا تھا آج وہی رب کے اوپر چھوڑ کے چلے گئے۔ موت کتنی سخت ہے جب وہ چیخ مارتا ہے تو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھیوں کہاں جا رہے ہو؟ میرے دوستوں کہاں جا رہے ہو؟ جب عورت کوئی دفن ہوتی ہے تو کہتی ہے کہاں چھوڑ کے چلے مجھے بتاؤ۔ انسان کتنا انسان سخت ہو گیا۔ حضرت امام غزالی ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے ایک جگہ سفر میں سرکار دو عالم نے ایک جگہ جو ہے نا وہ استنجا فرمایا اور حضور نے اس کے بعد نماز وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے پانی 13-14 قدم دور تھا۔ اللہ کے رسول نے وہیں پہ تیمم فرما لیا، یعنی مٹی سے وضو کر لیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے یا رسول اللہ حکمت سمجھ نہیں آئی غلام کو، سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود آپ نے تیمم کیا ہے۔ پر میرے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں اور میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ حضور فرما رہے بے وضو حاضر۔ حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر مجھ کو تو یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ بتا جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ نوجوان جو گندی تصویر دیکھتے ہوئے مرا ہے وہ کس حال میں اٹھے گا بتا۔ جس نے اپنے موبائلوں میں لاک لگا کے رکھا ہے مگر روز انسٹاگرام پہ نیم برہنہ عورتوں کو دیکھتا ہے وہ کس حال میں اٹھے گا بتا۔ جو دوسروں کی لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتے مر گیا، کتنوں کے اچانک ایکسیڈنٹ ہوئے، روڈوں پر ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کتنے نوجوان کانوں میں لیڈ لگا کے گانے سنتے ہوئے جا رہے تھے اسی حال میں مر گئے۔ توبہ کی توفیق نہ ملی۔ بول میرے بھائی بغیر توبہ کرے مر گیا تو کیا ہوگا؟ بغیر اللہ کو راضی کیے مر گیا تو کیا ہوگا؟ بتا اللہ نے تجھے زندگی کیوں دی ہے؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوان، انسٹاگرام کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے نہیں، یوٹیوب کے لیے نہیں، اللہ نے تجھے کیوں زندگی دی ہے؟ آج تیرا رشتہ دار تیری تصویر دیکھے، ایک لڑکا کوئی گندی تصویر دیکھ رہا تھا، رشتہ دار آیا اس نے لاک کر دیا مگر تھوڑی دیر کے بعد بھول گیا، وہی تصویر جب کھلی تو سب نے دیکھ لی، وہ شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا سن آج تو شرمندہ ہوا ہے، تیرے رشتہ دار نے دیکھا ہے مگر تیرا پروردگار تو تجھے روز دیکھتا ہے جب تو گندی فلم دیکھتا ہے، جب تو گندی تصویریں۔ نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کی تنہائیاں برباد ہیں۔ 10 سال کے بچے اس امت کے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ باپ کو فکر نہ ماں کو فکر، موبائلوں میں نہ جانے کیسے کیسے گانے، نہ جانے آنے والا وقت کتنا خطرناک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں دوستو، اللہ نے تم کو چوراہے پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کے لیے زندگی نہیں دی، یوٹیوب پہ اپنے 3 گھنٹے خرچ کرنے کے لیے زندگی نہیں دی، انسٹاگرام کے لیے زندگی نہیں دی، فیس بک کے لیے زندگی نہیں دی، ماں کے لیے زندگی نہیں دی، باپ کے لیے زندگی نہیں دی، رشتہ داروں کے لیے صرف زندگی نہیں دی، بلکہ بریلی سے میرے تاج شریعہ کی آواز آتی ہے زندگی ہے نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے، نبی کی نبی کے لیے، یعنی یہ زندگی نبی کے لیے ہے۔ یہ تو پوتے نے کہا تھا مگر آج سے 125 سال پہلے دادا نے کیا کہا سنو، پوتے نے کہا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، تو میرا امام بولا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، سبحان اللہ۔ اٹھے بھی وہاں۔ اچھا ویسے سنو، ویسے یہودی کا بھی دل ہے، نصرانی کا بھی دل ہے، بدھسٹ کا بھی دل ہے، جینی کا بھی دل ہے، غیر مسلم کا بھی دل ہے، مسلمان کا بھی دل ہے، رافضی کا بھی دل ہے، وہابی کا بھی دل ہے،
کا بھی دل مگر میرا امام کسی دل کو دل نہیں مانتا. نہ یہودی کے دل کو دل مانے, نہ نصرانی کے دل کو دل مانے, نہ مجوسی کے دل کو دل مانے, نہ سنی کے دل کو دل مانے, نہ رافضی کے دل کو دل مانے. وہ تو بس یہی کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. یعنی جس کے دل میں حضور ہے, اور حضور آئیں گے کیسے؟ ابا کے ذریعے, اماں کے ذریعے. یہ مدرسے کے ذریعے نہیں آتے. مدرسہ تو دوسرا پروسیس ہے. جب دل میں تم نے پہلے شیطان بٹھا دیا تو علماء کیا کریں؟ کیا بات ہے, بہت اچھا پیغام, بہت اچھا, بہت اچھا پیغام, ماشاءاللہ, بہت اچھا. جب امی بے حیا, ابا بے حیا, ابا بے غیرت, امی بھی بے غیرت. آپ بتاؤں آپ کو, توجہ کریں, لاہور میں 100 سال سے پہلے کی بات ہے, بچے اچھے نمبر سے 5 بے لڑکے پاس ہوئے. بچے, غریبوں کے بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان سے پوچھا کہ کیا بننا چاہتے ہو, خواب بتاؤ. مینجمنٹ نے کہا ہم پڑھائیں گے آپ کو, پیسہ نہیں ہم پڑھائیں گے, بولو کیا بننا چاہتے ہو. غریب بچے تھے پانچوں, ایک نے کہا سائنٹسٹ, ایک نے کہا ڈاکٹر, ایک نے کہا فلسفی, ایک نے کہا پولیس میں جانا چاہتا ہوں. ایک بچہ بولا ہی نہیں, سب سے غیر معمولی خوبصورت بچہ کھڑا تھا. پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو بیٹے؟ کچھ نہیں بولا. بتانا کیا بننا چاہتا ہے. کئی لوگوں نے پوچھا تو رونے لگا, کہنے لگا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. بچہ چھوٹا سا 5-6 سال کا, استاد نے اسے اٹھا لیا. سب تو مذاق بنا رہے تھے مگر ایک استاد سمجھدار بھی تھا, اس نے اٹھا کے سینے سے لگا کے پوچھا بیٹے تو صحابی کیوں بننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میری امی روز رات کو حضرت ابو بکر کی باتیں سناتی ہے, حضرت عمر کی باتیں سناتی ہے, عثمان غنی کی سناتی ہے, حضرت بلال حبشی کی سناتی ہے, مولا علی کی باتیں میری ماں کہتی ہے بیٹے صحابی وہ مقدس ہستی ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. کہنے لگا ماسٹر صاحب مجھے ایسے ہی بنا دو کہ میرے حضور مجھ سے پیار کرنے لگے. ماسٹر نے سینے سے بچے کو لگایا, کہ صحابی تو نہیں بنے گا مگر تو بہت بڑا آدمی بنے گا. وہی لڑکا جب بڑا ہوا, اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا, اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹے بیٹے یہ کڑا بھی اتارو, حضور نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے کہا اتار دو. زندہ باد زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو. ہم لوگ ہاتھ میں کڑا ڈالنے کے لیے نہیں, گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا. زندہ باد زندہ باد. اب مائیں اور باپ دونوں بے شرم بے غیرت ہیں, تو بچے بچیاں تو سارے ہی مادرزاد بے غیرت پیدا ہوں گے. لڑکی بھاگ گئی, یہ ایک نیا سینٹنس چل رہا ہے, لڑکی نے عزت خراب کر لی. لڑکی تو گھر کی رونق ہے, لڑکی تو باپ کے جنازے کی رونق ہے. جس ماں اور باپ کی لڑکی نہ ہو ان کے تو جنازے پہ رونے والا کوئی نہیں. لڑکیاں تو محبت کے لیے, مگر آخر ہوا ایسا کیا, ہوا ایسا کیا. ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا, یونیورسٹی ہے بہت بڑی, ہارورڈ دنیا کی دوسرے نمبر کی یونیورسٹی. ان کا یہ بچے پاگل کون پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے. انہوں نے 27 سال ریسرچ کیا اور تقریباً کئی ہزار لوگوں پر, تو انہیں پتا چلا 80% بچے وہ پاگل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے امی کو مارا, اور وہ جاہل پریگنینسی میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا بیٹھا, اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا اثر بچے پر ہو جائے گا. یعنی آپ نے اپنی بیوی کو حالت حمل میں اس کی زبان چلانے کی وجہ سے مارا, مگر اتنا خراب کام کیا جہالت میں کہ بچے کے دل کا توازن کھو بیٹھا. یعنی باپ نے ماں کو مارا تو اثر بچے پر ہو گیا. اب مجھے بتاؤ, عورت جب جاتی ہے پریگنینسی میں ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ اگر تم مضبوط ہوگی تو بچہ مضبوط پیدا ہوگا. وہ کہتا اگر سنو, عورت بیمار تو بچہ بیمار, اگر عورت نفسیاتی مریض تو بچہ بھی نفسیاتی مریض, اگر ماں کو ٹینشن تو بچے کو پیٹ کے اندر ٹینشن. یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں تم چاہتی ہو بچہ پاورفل طاقتور بنے تو اس کو تم بادام کھانا, تم زیادہ سیب کھانا, اس میں آئرن تمہارے بچے میں بڑھے گا. مجھے بتاؤ, ڈاکٹر کہتا وٹامن ڈی کے لیے ایسا کرنا کہ وٹامن ڈی کے لیے امرود کھانا, وٹامن سی کے لیے سنترا کھانا. اب آپ مجھے سوال کا جواب دو, جب اللہ کا بنایا ہوا سیب, سنترا, انار, امرود, بادام اگر
صحیح ہے. نعرہ رسالہ تو آپ ایک جلسہ دستار بندی. سبحان اللہ. میں بڑی ہلکے ہلکے تقریر کرتا ہوں, رات میں نے بڑی ہلکے ہلکے تقریر, مگر یہ یہاں یو پی کے علاقوں میں تو ہلکے سے مانتے ہی نہیں. آپ زور سے بولو سبحان اللہ. میں صحیح بتاؤں, حالانکہ مزہ ہلکے میں ہی آتا ہے, مگر کیا کروں, کچھ لوگ مجھے بڑا گھیرتے ہیں, وہ اتنی زور سے یہ بات کرنے کی ضرورت تھی جب میری انٹرنیٹ پہ تقریر سنتے ہیں. اب میں کہتا ہوں تم ایک بار جلسے میں آ کے دیکھو نا, تمہیں پتہ چلے گا کیا ضرورت ہے. اب تم اوپر سے ہی بات کر رہے ہو, جلسے تو تم نے کبھی دیکھے نہیں. جلسے میں تو لوگ مانتے ہی نہیں. ہندوستان کے لوگ تو تبھی مانتے ہیں جب پوری جان نکالتے ہیں. کہتے کچھ مزہ تو ہے نہیں یار, ایسی ہلکے ہلکے باتیں کر رہے تھے مولانا. تو مطلب انہیں کیا چاہیے, زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ماں نے تو بچہ پیدا ہوا پانی پتی, 1 دن رویا, 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن, 10 دن, 20 دن, 1 مہینہ, بچہ رونا رہا. ڈاکٹر کو دکھایا, ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ. کہنے لگے یہ جو بچہ ہے گھر میں, یہ بچہ رو نہیں رہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ. کیسے کہا, دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کہنے لگا کوئی ہے. ماں نکل کے, باپ نکل کے, جی میرا بیٹا ہے. کہا آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے. کا دماغ ٹھیک ہے تمہارا, نہ سویا ہے نہ سونے دیا, 1 مہینہ ہو گیا لگاتار بے چین کر رکھا ہے, اور آپ اس کو ولی کہہ رہے ہو, بچے کو ضدی بچہ ہے یہ. کہنے لگے آپ میرے پاس لے کے آؤ. گود میں لائے, گود میں لا کے دیا, ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں کچھ, بچہ خاموش ہو گیا. کہنے لگا صاحب آپ نے کیا پڑھ دیا, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا, آپ نے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا. کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے. کہاں. کہا تو سنو, اس کی ماں نے جب یہ پیٹ میں تھا نا, تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا, اتنا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی, اور اس کی عادت بن گئی قرآن سننا. جب بچہ پیدا ہوا, ماں جچگی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچے کو قرآن کی بھوک لگی تھی, تم دوائیاں کھلا رہے تھے, میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی, بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, ماں بیٹھی ہے, باپ بیٹھا ہے, بے غیرت, بے شرم, بے حیا, ادھر باپ بھائی دیوس, یہ سب تشریف رکھتے ہیں, سارا بگڑا ہوا کٹم اسی گھر میں, اور اندر ٹی وی چل رہی ہے, ٹی وی میں واہیات فحش باتیں آ رہی ہیں, اس میں لپ لاپ ہو رہا ہے, اور یہ ماں دیکھ رہی ہے. اور امی جان اتنی بیچاری ایموشنل ہے, ایسا دل اس کا کمزور ہے, ہیرو ہیرون نہیں ملتے تو رونے لگتی ہے. اور جب ہیرو ہیرون مل جاتے ہیں تو امی خوش ہوتی ہے. ہیرو ہیرون بھاگتے ہیں, 10 سال کی عمر سے 20 سال تک یہ ڈرامہ دیکھتی رہی لڑکی, کہ بوس نے دیکھا کہ جب امی کو نے دیکھا کہ ہیرو ہیرون ملے نہیں تو امی خاموش رونے لگی, اور ابا بھی پریشان ہو گئے, بے غیرت وہی بیٹھا رہتا ہے. اس کے بعد جب ہیرو ہیرون بھاگ گئے تو امی خوش ہو گئی. اس نے سوچا یہ تو کوئی اچھا ہی کام ہے, 10 سال سے مجھے دکھایا جا رہا ہے. اس نے وہی کر کے دکھایا جو دیکھ رہی تھی. اب امی بولی میری ناک کٹ گئی. اوے تیری ناک بعد میں کٹی بے شرم, پہلے تو بے غیرت ہوئی تھی. اگر ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی بھاگتی نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا سر فخر سے بلند کر. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عمدہ, بہت اچھا پیغام. لڑکیاں بھاگ گئی. اے سنو میرے دوستو, پہلے ہمارے علاقے میں کیا دیکھا جاتا تھا, کہتے کہ نانی کو دیکھو. آپ کیا دیکھا جاتا تھا رشتہ کرنے سے پہلے, نانی دیکھو, یعنی وہ کہتے تھے نانی ٹھیک تو نواسی, نانی ٹھیک تو امی ٹھیک, امی ٹھیک تو نواسی ٹھیک. اب یہ نہیں دیکھا جاتا, بے شرمائی کا دور ہے, مگر دیکھنا چاہیے. نانی کو دیکھو, کیونکہ اسلام پہلے نانی دکھاتا ہے, پھر ماں دکھاتا ہے, پھر نواسی دکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو, اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا دیکھو, اور اگر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زور سے تو بولو, ذرا زور سے تو بولو. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو, نہیں لگ رہا, زور سے بولو. زندہ باد. یعنی توجہ کرو, اس کا مطلب یہ ہے
کہ لڑکیاں ایک لڑکی کو میں نے ٹوکا تھا آج سے 12 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ اور انگلش پینٹ پہن رہی تھی جینز کی, اور وہ 10 سال کی 9 سال کی لڑکی تھی. میں نے اس کے بھائی سے کہا تم اپنی بہن کو سمجھاؤ. کہنے لگے آپ کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اور مجھ سے لڑ گیا. کیوں بھائی؟ کہنے لگے مجھے اپنی بہن پر بھروسہ ہے. حالانکہ حضور فرماتے, امی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے مرد کے صرف جوتے پہن لیے مردانہ, حضور نے اس پہ لعنت بھیجی. کیا بھیجی بولو؟ اب جب میں نے اسے سمجھایا وہ مانا نہیں. آج 12 سال پہلے اس کی لڑکی بہن جینس پہن رہی تھی, اس وقت غیر مسلم کے گھر میں وہی لڑکی. اور میں جو اقبال یاد آتا ہے, اقبال بہت بڑا آدمی ہے, چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے. اقبال کبھی مدینے نہیں گیا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. یہ 3 شخصیات ایسی ہیں میرے علم میں جو کبھی مدینے نہیں گئے, حالانکہ مدینے کے عاشق بڑے. مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ سرہندی کبھی مدینے نہیں گئے. کسی نے کہا مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. عشق کا اپنا الگ الگ مزاج ہے عاشقوں کا. کسی کا عشق کسی درجے کا ہے, کسی کا کسی درجے کا. ایک خادم حسین رضوی کبھی مدینے نہیں گئے, اور ہم بھی کس منہ سے مدینے جائیں گے؟ ہم کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے کس دور میں جی رہا ہوں. جب فلسطین کی باتیں سنتا ہوں اور وہ جب خبریں دیکھتا ہوں, بتاؤ 5000 10 سال سے کم عمر کے بچے مارے گئے. 5000. اس امت پر جو حال ہے اللہ رحم کرے. امت بہت درد سے گزر رہی ہے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. ایک ایک بریڈ پر 30 لوگوں کا حصہ آ رہا ہے, ایک ایک بریڈ کے پیکٹ پر. پانی ان لوگوں کے پاس میسر نہیں, اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, میرا پیر بڑا, اس کا پیر بڑا. دیکھو میں کسی پیر کا مخالف نہیں, میں آپ سب کا بھی خادم ہوں, مگر ہم کسی کے مرید ہونے سے پہلے حضور کی امتی ہیں. بولو میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایسے پیر کے مرید ہو جو تمہیں محبت سکھائے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ علماء کرام بیٹھے, میں سب کا خادم ہوں. کب آدمی مرید نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, مرید ہو کے کسی کی مخالفت شروع کرتا ہے. ہم سب سے پہلے اپنے نبی کے مرید ہیں. سب سے بڑا پیر دنیا کا میرے نبی ہے, اور حضور نے آپس میں جھگڑے نہیں سکھائے. کسی بھی پیر کے مرید ہو سکتے ہیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, مگر جھگڑا نہ کریں, آپ محبت سے رہے. دعا کریں کہ یہاں کے مسلمانوں پہ اللہ اور وہاں کے لوگوں پہ بھی رحم کرے. مگر میں نے قضا کی بات پڑھی ہے تو میرا دل مچل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ میں وہ لوگ مل جاتے جو شہید ہوئے, ان کی خاک رکھ لیتا اپنی قبر میں رکھوانے کے لیے. اور میں نے جو اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے میرا دل ہل گیا ہے. غزہ کی عورت لڑکیاں رات کو برقع اوڑھ کے اندر گھر میں سوتی ہیں پردہ کر کے. او میری بے غیرت بہنوں سنو, یہ فلسطین کی عورتیں ہیں. وہ کیا کر کے سوتی ہیں؟ پردہ کر کے سوتی ہیں. اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتی ہیں کہ اگر رات میں بمباری ہو اور ہم ملبے میں دب جائیں تو جب ہماری لاشیں نکالی جائیں تو بے پردہ نہ ہو, پردے کے ساتھ. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, زندہ باد. مگر عرض کر رہا ہوں میری بہنوں سے میری بیٹیوں سے جن کو انگریزی رنگ چڑھ گیا, میری بہنیں میری بیٹیاں کیا سمجھتی ہیں گود میں بچہ ان کا بچہ ہے. نہیں, یہ تو امت کی امانت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورت اپنے بچے کو اگر دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے نبی پر درود شریف بھی پڑھ دے, اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ.
مگر اب یہ مزاج یہ ہے، میاں سنو ادھر دیکھو، اب ان کو عورتوں کو کیا اثر ہو گیا، وہ پاکستان کی گندی گھٹیا قسم کی عورتیں جو ناٹک بناتی ہیں ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اور ہندوستان کی عورتیں وہ جو بے حیا بے غیرت فلموں میں ٹی ویوں میں آتی ہیں، ڈراموں میں ناٹکوں میں سیریلوں میں، ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں بے حیا عورتوں کے ساتھ۔ اچھا دیکھو یہ آپ دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت وضو بنانے کہیں جائے اور غیر مرد وہاں ہو اور اس کی کلائی کھل رہی ہو تو اور اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تو وہ وہاں وضو نہ بنائے، اندر آ کے تیمم کرے، اپنا ہاتھ نہ دکھائے۔ اب توجہ کرو، آپ ذرا اور یہ مرد کی نماز ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ ہاتھ اٹھا، عورت کی نماز اللہ اکبر۔ بس میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں سن لیں، سمجھ لیں، یہ مرد کی نماز اللہ اکبر، عورت کی نماز بس یہ ہاتھ اٹھائے اور بند کر لی یہاں پہ۔ کیوں؟ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے، لہذا نماز ایک ہی رب کی ہے، مگر اللہ نے طریقہ الگ الگ کر دیا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھنے میں بھی اس کی بندی بے پردہ ہو۔ ابھی ایک صاحب اپنی بیوی کو لے کے اگر گئے حرم، اور حرم میں صفا مروہ کے درمیان ان کی بیوی دوڑنے والی تھی، ہاتھ پکڑ کر تم نہیں دوڑو گی، اس نے کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ ہاجرہ خاتون ابراہیم دوڑی تھی، آپ مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ کہا وہ دوڑی تھی تو اکیلی تھی، آپ دوڑ گی تو بے پردہ ہوگی، آپ نہیں دوڑ سکتی، اس وجہ مرد کا حج الگ ہے، عورت کا حج الگ ہے۔ مرد مرا تو 3 کفن کپڑے اور عورت مری تو 5۔ حضور کا ممبر لگا ہوا ہے، حضور ارشاد، حضور سوال پوچھ رہے صحابہ سے، بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ یعنی اچھی عورت، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ، خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز پڑھے، پر میں بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میری مراد کو نہیں پہنچی۔ ایک دوسرے صحابی نے عرض کی حضور جو پردہ کرے، پر میں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے آپ۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسی باتیں مجھے کچھ یاد تھی، میں نے حضور سے نہیں کہا، میرا گھر میں میرا دروازہ کھلتا تھا مسجد میں اپنے گھر گیا، میں نے دیکھا حضور کی بیٹی کو، میں نے کہا سیدہ یہ تو بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو میری طرف دیکھ کے بولی آپ ہیں نا باب العلم، آپ بتائیں کون ہے خیر النساء؟ یعنی آپ سیدہ عالم ہیں، آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ بتائیں۔ تو سیدہ فاطمہ مسکرا کے عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج، میرے ابا سے عرض کر دیجیے گا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، زور سے بولو ذرا، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں محفل حضور کی سجی تھی، میں گیا یا رسول اللہ، علی عرض کرے پر میں بولو علی عرض کی یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ فرمایا علی میری مراد یہی تھی مگر یہ تیری بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی تو بولو میری بیٹی، جلدی بولو میری بیٹی فاطمہ کی۔ آج شادیاں ہوتی ہیں، اچھا قرآن تو بالکل اٹھا کے رکھ دیے، کوئی پڑھتا ہی نہیں، برا نہ ماننا، تعویذوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے مگر قرآن کی عزت اب ہو نہیں رہی۔ ہاں جو قوم کسی کی دیے ہوئے تعویذ پہ تو بڑا اعتقاد رکھتی ہے، اور جو قوم اللہ کے قرآن پر جو ہے وہ اتنی محبت نہیں رکھتی، عقیدہ اس سے عقیدت نہیں رکھتی، اس قوم کو بربادی سے کون بچائے؟ قرآن لازم ہے، قرآن جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں برکت۔ زور سے تو بولو یار، اور زور سے تو بولو، مسکرا کے تو بولو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا حضرت علی، اب شادی ہمارے ہوتی ہے، جو عورت کبھی بے پردہ نہیں ہوگی وہ شادی والے دن بے پردہ ہو جائے گی۔ آپ چیک کر لیجئے گا کہ اپنے آدمی کو اپنا دیا ہوا اچھا والا کپڑا اپنے آدمی کو پہن کے نہیں دکھائے گی، پوری دنیا کو دکھائے گی، اس کو وہی بیکار سے میلے کچیلے کپڑے اور وہی بنا ہوا منہ سے دکھائے گی جب وہ گھر جائے گا، اور جب شادی میں جائے گی تو بڑی مسکرائے گی۔ اب بتا یہ کتنی واہیات قسم کی بیہودہ حرکت ہے کہ جس نے محنت کر کے کپڑے بنا کے دیے اس کو تو میک اپ کر کے نہ دکھایا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی مجھ سے بولی شادی میں جا رہے تھے میں کیسی لگ رہی ہوں، تو میں نے بھی موقع ٹھیک ہی سمجھا، میں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتی ہو، میں تو صبح بھی گھر میں ہوتا ہوں شام بھی، جب چاہتی میک اپ کر کے دکھا دیتی، بتا دیتا کیسی لگ رہی ہو۔ اب تو ان لڑکوں سے جا کے پوچھو جو شادیوں میں عورتوں کو دیکھنے آتے ہیں، وہ بتائیں گے تمہیں تم کیسی لگ رہی ہو۔
ہمارے یہاں شادیاں ہوں، عورتیں یہ معاذ اللہ بیکار سے فٹنگ کے کپڑے چیتڑے پہن کے جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود پردہ ہوگا، یعنی ان کے جسموں پہ ٹائٹ لباس ہو جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی. زور سے تو بولو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار علی کون ہے؟ علی وہ ہے میاں جس نے آنکھیں بھی حضور کی گود میں کھولی ہے. زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے پالا بھی حضور نہیں ہے. زور سے بولو. سبحان اللہ جس کے استاد بھی حضور ہی ہے. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضور نے اپنی بیٹی بھی دی. زندہ باد زندہ باد. اور پھر شادی جب ہو کے حضرت علی کہتے ہیں میں کمرے میں گیا، حضور کی بیٹی کو دیکھ کے رونے لگا تو انہوں نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑا. کیوں روتے ہیں آپ کی شادی کا دن ہے، دولہا شادی والے دن کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت علی کہتے ہیں آپ کے صبر پر اور حضور کی تربیت پہ رونا آتا ہے. رشک کا کیا مطلب؟ کا بات یہ کتنی بھی غریب کی لڑکی کی اس کی تمنا ہوتی ہے دلہن بنے تو اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے. میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں ہے اور آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس چادر میں 17 احمد لگے ہوئے. تو عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے سر اٹھایا اور کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں. میرے ابا فرماتے ہیں فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو تقوی اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ تو تقوی. قیامت کے دن ہوگا سب عورتیں جواب دیں گی نبی کی بیٹی کو. ایک دن حضور کی بیٹی گھر میں آئی تو کچھ چادر بندی ہوئی میں کچھ بنا ہوا تھا. حضور نے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اما عائشہ بولی حضور آپ کی بیٹی فاطمہ تشریف لاتی. امی عائشہ فرماتی تھی کہ جب فاطمہ چلتی تھی بولتی تھی تو ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول بول رہے ہیں، اللہ کے رسول چل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے تو بولو یار، ذرا زور سے تو بولو. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. کہتے حضرت حضور کے پاس آئیں اور چادر میں کچھ بیٹی تو بیٹی ہوتی نا کچھ بنا ہوا تھا ایسے کر کے بنا ہوا تھا. اور جب حضور کے پاس آئیں تو کہا فاطمہ کیسے آئیں؟ ایسے کر کے اس کو کھولا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر سے روٹی نکالی. کہا ابا یہ روٹی لائی ہوں اس کو کھا لیجئے. تو اور کہا ابا میں علی لائے تھے کھانا تو میں نے کھانا بنایا، علی کو بھی کھلا دیا، حسن حسین کو، زینب کو، مگر میں نے اپنے بدلے کا نہیں کھایا. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی پھر کھاؤں گی. حضور نے ایک لقمہ لیا، بیٹی کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. کھائے لقمہ. کہا فاطمہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ تیرے باپ کے پیٹ میں گیا ہے. آج 5 دن کے بعد نبی کی بیٹی نے اپنے ابا کے قریب بیٹھ گئی. اللہ اکبر. ایسی محبت اپنے ابا سے، ایسا پیار اپنے ابا سے، ایسی محبت کہ جس کی مثال کوئی دنیا نہیں لا سکتا. حضور کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ مسکرائی کوئی نہیں. میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، آپ بھی سن لیں. سیدہ فاطمہ کا وصال کسی بیماری سے نہیں، 26-27 سال کی عمر میں حضور کے غم میں انتقال ہوا. جس کا شوہر علی ہو، بولو تو صحیح یار، جس کا شوہر پورا مجمع بولے علی ہو، جس کا بیٹا حسن اور حسین ہو، جس کی بیٹی زینب ہو، کیا اس کو جینا نہیں چاہیے؟ مگر نہیں، اپنے ابا سے پیار اتنا ہے کہ فرماتی ہیں علی آپ کے دل نے گوارا کیسے کر دیا میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپائے. مسکرائی نہیں 6 مہینے، اور 6 مہینے کے بعد جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا کہا علی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں. میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرے سرتاج آپ شادی کر لینا. میں نے آپ کے سارے کپڑے وغیرہ سب گھر میں کام کر دیا. میرے بچوں شادی کر لینا دوسری، میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور یہ کہہ کے نبی کی بیٹی روئی. اسما بنت امیس کہتی میں نے کہا نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے 70 پہمت کی چادر سے. اب میں سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جنازہ نکلتا ہے نا تو کاندھا ہلتا ہے، اور کاندھا ہلتا ہے تو میت بھی ہلتی ہے. میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کر لیا، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو میرے جب جنازے کو لوگ بدلیں تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میں نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں وہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی فاطمہ جا رہی ہے اور یہ تقویٰ کہہ رہی ہے میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی نہ ہو جائے.
میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں ایک کوئی میری بہن ایسی بیٹھی ہو جو مجھ گنہگار کی تقریر پر آج سے عمل کر لے، مجھ خادم کی میں خدمت کرنے آیا ہوں، ایک بات میری مان لے کہ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی عورت، اگر کوئی آئیں گی تو سیدہ فاطمہ الزہرا آئے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت علی کہتے ہیں نبی کی بیٹی نے وصال کیا، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کی عورتیں ہوں گی، ساری دنیا کے مرد ہوں گے، محشر میں یہ اعجاز صرف نبی کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ جب وہ آئیں گی اللہ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکاؤ، سارے محشر والے گردنیں جھکائیں گے، اور جب جھکائیں گے تو 70,000 حوروں کے جھنمٹ میں نبی کی بیٹی جنت میں جائے گی، اللہ کی رحمت آواز دیں گی فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا، قیامت کے دن پردہ تیرا کرانا تیرے رب کا کام ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کا آنچل نہ دیکھا آؤ سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ جب مائیں نیک ہوں تو بچے پھر ایسے دستیاب ہوتے ہیں۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں کیونکہ میرے پاس جو وقت تھا وہ ہو گیا، اب تھوڑا اور بول رہا ہوں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھو، برا نہ ماننا میری بات، جب آپ ہی نہیں پڑھو گے تو بچوں کو کیسے کہو گے؟ کہہ دے گا کوئی؟ میں نے کبھی اپنے کسی بچے سے نماز کے لیے نہیں کہا، مگر میرے 3 بیٹے ہیں اور جب میں مسجد جاتا ہوں تو وہ میرے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جاتے تو باپ کے چکر میں ہیں مگر سجدے وجدے دیکھ کے سجدے بھی کرنے لگتے ہیں۔ زور سے تو بولو یار۔ اب ابا گئے نہیں کبھی، ابا تو کیسے جائیں گے کوئی؟ اچھا سنو ادھر دیکھیں، دلی ہے، دلی کہاں؟ کون سی جگہ؟ بدایوں ہجرت کر کے، بدایوں شریف سے ہجرت کر کے ایک خاندان دلی پہنچا اور ایک اس میں خاتون ہے، ان کا بیٹا ہے، ان کا دوسرا بیٹا ہے۔ تو ان کا جو بیٹا ہے وہ رات میں سو رہا ہے، 8 سال کی عمر ہے، اور ماں جو ہے نا وہ رات کو اللہ کے سامنے رو رہی ہے۔ زور سے تو بولو یار، زور سے تو بولو، کیا کر رہی ہے؟ بولو کیا کر رہی ہے؟ دل لگ رہا ہی لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا کر رہی ہے؟ بولو۔ ماں رو رہی ہے۔ ماں جب رو رہی ہے تو بیٹے نے اپنی ماں